اور یہ کہا گیا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان شیطان کے علم کو پیغمبر دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ کہے، وہ انسان کافر ہی نہیں، اس مخلوق میں بدترین کافر ہے، اس روئے ارض پر بدترین مخلوق ہے، اس سینہ ارض پر بدترین کافر ہے۔ یہ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک عبارت گھڑی، اور وہ عبارت کیا تھی کہ دیوبند والے یہ کہتے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری براہین قاطعہ میں یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ علماء دیوبند کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم علماء دیوبند نے ایسی کوئی عبارت پیش نہیں کی، اور اگر پیش کی ہے تو علماء دیوبند ہی کا فتویٰ ہے، وہ انسان روئے ارض پر بدترین کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چوز نما لوگ ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلیل احمد صاحب نے تو ایسی کوئی گستاخانہ عبارت لکھی ہی نہیں ہے۔ جس کتاب کو آج میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں، اس کتاب کا PDF موبائل کے اندر پوری کتاب آپ کو مل جائے گی۔ یا تو آپ میرے واٹس ایپ کے رابطہ کریں، یا پھر آپ میری ویب سائٹ rizibhaiionline.com کے اوپر آ جائیں، تو علماء دیوبند کا ایک فولڈر ہے، اس کے اندر اس کو کلک کریں گے تو دیوبند کی کئی ایک اور کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ جو کتاب ہے نا براہین قاطعہ، تو براہین قاطعہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گی، خلیل احمد بیٹھوی سہارنپوری کی ہے۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 55 کے اوپر جو لکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے خود سناتا ہوں، آپ خود بھی پڑھیں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کریں۔ بحث چلی آ رہی ہے شیطان اور ملک الموت، جو موت کا فرشتہ ہے، اس کے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق۔ یہ تینوں ذات جو ہیں، شیطان، ملک الموت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان تینوں ذاتوں کے اوپر یہ بحث کرتا ہے علم کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے میرے نزدیک شیطان اور ملک الموت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا موازنہ کرانا ہی ایک بے ادبی ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شیطان، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے، جو علماء اہل سنت آپ کو سناتے ہیں نا، وہ تو ایک عبارت ہے چھوٹی سی، اس کے پیچھے پوری ایک بات ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی اور دیگر کتابوں کی جو ہے، امام طبرانی کی اور اگر علماء کے نام لکھے، ان کی طریق سے حدیث لاتا ہے۔ خلیل احمد بیٹھوی حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا یہ ہے، جب بھی آدمی مرتا ہے تو ملک الموت وہاں موجود ہوتا ہے، بہت اعلیٰ اور افضل ہے، خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، اور مفدن علم کا مکاشفہ ان کا حضرت خضر علیہ السلام سے کم تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے کم، مگر اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کم ہونا، علم کی کم ہونا، اس میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہے۔ اب دلیل لے رہے ہیں کیا؟ جیسے خضر علیہ السلام نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جبکہ علم ان کے پاس کم ہے اور خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی توہین لازم نہیں آئی۔ آگے پھر کہتے ہیں، پھر جس قدر آدمی مرتے ہیں ہر جگہ ملک الموت موجود ہوتا ہے۔ اب موت کا جو فرشتہ ہے وہ ہر جگہ جہاں جہاں لوگ مرتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں 50 لوگ مر رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں 50 جگہ پر ملک الموت موجود ہے۔ اور مشکوٰۃ میں ہے کہ ملک الموت اپنے وقت میت کے سرانے ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پیش کر کہتی ہیں کہ جو ملک الموت ہے نا، موت کے وقت میت کے سرانے بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو روح قبض کر لیتا ہے۔ آپ مشکوٰۃ شریف کی حدیث لائے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ وہ لکھنے والا لکھ کیا رہا ہے۔ تو کہتا ہے مومن کے بھی اور کافر کے بھی، یعنی وہ جو ملک موت کا فرشتہ ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے اور مومنوں کے پاس بھی ہے۔ اور یہ حدیث طویل ہی ہے، اور قاضی ثناء اللہ نے تذکرہ موتیٰ میں نقل کیا ہے کہ ایک حدیث کو طبرانی اور ابن میں یہ بھی ہے کہ ملک الموت نے رسول اللہ سے بیان کیا کہ ایسا کوئی گھر نہیں نیک یا بد آدمیوں کا جس کی طرف مجھ کو توجہ نہ ہو، رات اور دن دیکھتا رہتا ہوں۔ یعنی امام طبرانی اور ابن مندراسی نے
کہا ہے کہ مگر موت نے اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ ایسا کوئی گھر نہیں نیک آدمی کا یا بد آدمی کا جس کی طرف ہر وقت میں دیکھنا رہتا ہوتا ہوں، میں ہر وقت اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں. یہ میں نے یہ حدیث نہیں بیان کر رہا، یہ خلیل احمد بیٹ پیک بہن کاتا کے 155 پہ بیان کر رہا ہے. پھر آگے کہتا ہے میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہمارے خلیل احمد بیٹ کی تو لکھی نہیں ہے، یہ تو ڈھونگ رچایا ہے کس نے؟ بریلویوں نے. یہ بریلویوں نے نہیں رچایا سر، یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے. آپ اس کا دفاع کسی اور طریقے سے کریں، لیکن اس کا دفاع آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ لکھا ہی نہیں ہے. اب یہ سنیں، پھر کہتے ہیں حدیث سے پیش کر رہے ہیں. مقدمہ کیا ہے؟ کس چیز کو ثابت کس چیز کو کرنا چاہتے ہیں کہ ملک الموت اور شیطان کا علم جو ہے اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول کا علم جو ہے وہ ان کے علم سے کم ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں دن رات میں دیکھتا رہتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو ایسا پہچانتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس قدر نہیں پہچانتے. ملک الموت، موت کے فرشتے کا یہ علم کا حال ہے کہ ہر کسی کو ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، اور ہر کسی کو ایسا پہچانتا ہے کہ وہ خود کو بھی اتنا نہیں پہچانتے. حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اس طبرانی کے اندر. جہاں سے اس بندے نے یہ حدیث لی ہے نا، اسی کتاب کے اندر اسی طرح کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر جو اس نے شیطان کے مناقب میں یہ بات پیش کی ہے نا، شیطان ہر وقت دیکھ رہا ہے اور شیطان ہر وقت مشاہدہ کر رہا ہے، ہر کسی کو اتنا پہچانتا ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانتے. اسی طرح کی تو حضور کے علم کے متعلق بھی حدیثیں موجود تھیں. ظالم، تو اگر شیطان کے ساتھ محبت میں اتنی وفا کر رہا ہے کہ یہ حدیث لے کے آ رہا ہے، تو وہاں پر تو اتنی وفا کرتا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو حدیثیں موجود ہیں ان میں سے بھی ایک حدیث پیش کر دیتا. لیکن حضور کی علمی شان کو کم کرنا مقصود تھا. مقدمہ جو یہ تھا، مقدمے کے اوپر دلالت کیا کر رہا ہے؟ شیطان کے مناقب میں جو روایتیں موجود ہیں اور ملک الموت کے مناقب میں جو روایتیں موجود ہیں ان کو پیش کر کے ان کو فضیلت دے رہا ہے اللہ کے رسول کے اوپر. لیکن وہی باتیں تو اللہ کے رسول کے بارے میں موجود تھیں. کاش، دیکھو نا زیادتی ہے یہ. اگر ہم کہیں تو ہم سے تو شکوہ ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، کسی کی ماتھے بھی کچھ لکھا نہیں ہوتا. وہ ظالم، اگر تو مناقب ملک الموت میں یہ روایتیں لے کے آ رہا ہے تو اسی کتاب طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا علی انظر الیہا ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفا ہذہ. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے سامنے اس دنیا کو اٹھا دیا ہے، اٹھا دیا ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا، یہ انظر ننظر یہ کیوں آیا ہے؟ اب یہ اگر اس کو یہ اس روایت کے اوپر غور کر لیتا نا، یہ میں علماء بلاغیہ کی روشنی میں اس روایت کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کر چکا ہوں. یہ مقام جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ آ جائے تو جو جملہ اسمیہ کا مقام ہو جملہ فعلیہ آ جائے، یا جملہ فعلیہ کا مقام ہو جملہ اسمیہ آ جائے، یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. اور دوام تجدد کے اوپر میں آلریڈی کلام کر چکا ہوں. تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا نا کہ قد رفع، یہ فعل ماضی ہے، تو یہاں بھی فانا انظر نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں نظر تو آنا چاہیے تھا. یہ مقام نظرتوں کا تھا، لیکن فرمایا فانا انظر الیہا، فرمایا میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ صرف اس وقت دیکھ لیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے زمین کو اٹھایا اور میں نے اس وقت دیکھ لیا، نہیں فرمایا فنظر تو نہیں فرمایا، فرمایا فانا انظر الیہا، فرمایا جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی نا تب تک یوں دیکھ رہا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لکیریں دیکھتے ہو. اچھا، اب یہ روایت موجود تھی، امام حیثمی نے موجود الزوائد کے اندر لائے ہیں. علامہ حیثمی کہتے ہیں اس کے جو راوی ہیں رجال سے کہا ہے، اور امام ابو نعیم ابن حماد نے سنن الکبریٰ کے اندر اس کو لائے ہیں، امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لائے ہیں، زرقانی علم وحب اللہ دنیا میں لائے ہیں. اس کے علاوہ اسی روایت کو
اسقلانی دنیا میں لائے ہیں, امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں. تو جس المعجم الکبیر کی وہ روایت مناقب شیطان اور ملک الموت میں پیش کر رہے ہیں خلیل احمد صاحب, ان سے گزارش تھی, ان کے ماننے والوں سے گزارش ہے, ان کا دفاع تو چوزے کرنے آ جاتے ہیں, ان سے گزارش تھی کہ کیا وہ روایت یہاں پر یہ بھی پیش کرتے تو مزہ آتا. سندن وہ بھی روایت ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے ملک الموت کی ہر شخص کے سرانے بیٹھ کر کے یا ہر شخص کو ہر وقت دیکھتے رہنے کی جو روایت ہے وہ سند ضعیف ہے, سند کے ساتھ ضعیف ہے وہ. لیکن سند ضعیف والی روایت تو انہوں نے دکھا دی, لیکن امام حیثمی نے جن کے راوی ثقہ کہے ہیں وہ روایت نہیں پیش کی. کیوں؟ جب شان مصطفیٰ کا جو وہ پیمانہ تھا وہ ان کے نصیب میں جو نہیں تھا, جو عشق مصطفیٰ کی جو روشنی ہے وہ ان کو نصیب جو نہیں ہے, اس لیے انہوں نے پھر مناقب شیطان اور ملک الموت میں کیا کہا, یہ بر برین کا تم ہے. آگے کہتے ہیں کہ جب ملک الموت ہر وقت دیکھ رہا ہے, طبرانی کی روایت ہے. اب آگے کہتے ہیں اس حدیث علمی بات, کہتے ہیں ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دلوی نے لکھا, جو بندہ شیطان ملک الموت یا بھوت پری کو حاضر ناظر علم غیب یہ طریقہ مانے وہ مشرک اور کافر ہے. خلیل احمد صاحب کہتے ہیں سہارنپوری کہ ملک الموت کیا ہے, ہر جگہ کیا ہے, موجود ہے. کیا ہے؟ موجود اور حاضر ناظر ہے. میں نے کہا حلالی ہے نا, اگر میرا وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے تم لوگ تنقیدی کرتے ہو نا, ہم ہیں علمی لوگ, ہم علمی طریقے سے بات کرتے ہیں. میرا وہ طریقہ نہیں. اگر وہ طریقہ میرا ہوتا تو خدا کی قسم مجھے زبان کا استعمال بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا اس طریقے سے بات کر کے کہ ظالموں تم لوگوں نے تو کو میں الزامی جواب دوں نا تو لگ پتہ جائے تمہارا عنوان لکھا ہے یہ صفت علم غیب اور حاضر نازل یہ اللہ کی خاص ہے, کسی غیر کے لیے ماننا کیا ہے, شرک ہے. ادھر یہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کیا ہے, ہر جگہ حدیث سے ثابت ہوا, یہ دلیل موجود ہے کہ وہ کیا ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اچھا اب دیکھیں, ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں تو ملک الموت ہر جگہ کیا ہوا, حاضر ناظر ہے. ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے, یعنی اس کی شان ہے, وہ مقرب فرشتہ ہے. دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے. شیطان کیا ہے؟ اب ملک الموت کا فضیلت ہو گئی بیان, اب شیطان کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں شیطان دیکھو وہ بھی ہر جگہ موجود ہے. کدھر ہے؟ کہتے ہیں فتاوی شامی کے اندر در المختار کے اندر, در مختار کے اندر مسائل نماز میں لکھا ہے شیطان اولاد آدم کے ساتھ دن رات رہتا ہے, اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا ہے, اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا ہے. علامہ شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے, مگر جس کو اللہ نے بچا لیا بعد اس کے لکھا ہے کہ وَقُدْرَتِي عَلَىٰ ذَلِكَ كَمَا قُدْرَتِ ملک الموت عَلَىٰ نَذِيرُ ذَلِكَ, یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے, جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کیا ہے, اس طرح شیطان کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا قادر کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ خلیل احمد بیٹھوی ہیں, جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی نہیں کی, انہوں نے فضائل شیطان پیش نہیں کیے, انہوں نے جو ہے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے کم نہیں کہا. آگے پڑھ رہا ہوں دیکھو تم لوگ, اور خدا کی قسم ہر مسلمان سے کہہ رہا ہوں یہ دیوبندی بریلیوں والا سودا نہیں ہے. یہ کو میں دیوبندیوں بریلیوں والی جو ہے وہ خیرات نہیں بانٹ رہا, میں آپ کو یہ دعوت ایمان دے رہا ہوں, فکر دے رہا ہوں. میرا کوئی ذاتی نہیں ہے, مجھے کوئی فنڈ نہیں آتے کوئی علماء بریلیت سے یا علماء دیوبندیہ سے یا کسی جگہ سے. میں آپ لوگوں کو کتاب پیش کر رہا ہوں, کتاب آپ خود لو, خود پڑھو یار. کیوں میری بات سنتے ہو, کیوں کسی اور کی بات سنتے ہو؟ کتاب میرے پاس PDF موجود ہے, فری میں لو, واٹس ایپ مجھے کرو, میں آپ کو دیتا ہوں. آپ لوگ خود سمجھو. خدا کی قسم دنیا قیامت کی چال چل گئی اور ہمیں جو ہے پتہ ہی نہیں چلا. دکھایا ہاتھی کی دان دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. کیا گیان, ہائے 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 ہائے.
تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، اور ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ اور یہ ابلیس، یہ احرام پہنے ہوئے یہ وہ ابلیس ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں کالی کی ہیں، اور ان کے دفاع میں پھر چوزے کھڑے ہو کے دفاع کرتے ہیں۔ کس کا دفاع کرتے ہو تم شیطان کا دفاع کرتے ہو، تم جو ہے خلیل امام بیٹوی کا دفاع کرتے ہو، اللہ کے رسول کا دفاع نہیں کرتے ظالموں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، شیطان کیا ہے جناب؟ شیطان کے بھی معرف بیان ہو گئے، مناقب بیان ہو گئے، اور ملک الموت کی بھی۔ اب آگے دیکھیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قدرت دے دی ہے، اسی طرح تو ملک الموت کو ہر جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا ہے۔ انتہا الکلامہ۔ اب عالم اجسام میں، محسوسیہ میں اس کی مثال سنیے۔ کوئی آدمی مشرق سے مغرب تک آبادی آئے گا۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسا کہ ہر جگہ جاؤ، شیطان اور ملک الموت کیسے موجود ہے ہر جگہ، حاضر ناظر۔ پہلے تو علمی دلائل دیے قرآن و حدیث سے، اب جناب خلیل صاحب شیطان اور ملک الموت کی وسعت علمی کے اوپر آپ دلیل دے رہے ہیں عقلی۔ کہتے ہیں تم دنیا کے اس کونے میں ہو، یہ دنیا کے اس کونے میں، جہاں بھی جاؤ تم جو ہے چاند ہر جگہ پاؤ گے۔ ایک بندہ پاکستان کے اندر ہے تب بھی چاند وہ دیکھتا ہے، چاند موجود ہے، اس کا چاند ہر وقت موجود ہے۔ اگر وہ سعودی عرب میں جائے وہاں بھی چاند موجود ہے۔ یعنی وہ کہنا ہی چاہتا ہے جہاں وہ جائے گا چاند کو پائے گا۔ یعنی مشرق تا مغرب آبادی دنیا کی سیر کرنے جاوے گا تو چاند کو موجود پاوے گا اور سورج کو بھی پاوے گا۔ اگر وہ کہے کہ ایک چاند سب جگہ موجود ہے اور ایک سورج سب جگہ موجود ہے تو تمہارے قاعدے سے چاہے وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے چاند کو ہر جگہ موجود کہاں، ہاں کہ تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مشرک نہ ہوگا اور نہ کافر ہوگا، بلکہ وہ خاص ہے مسلمان ہے۔ یعنی جو بندہ شیطان اور ملک الموت کو حاضر ناظر پاوے اور چاند اور سورج کو حاضر ناظر پاوے ہر جگہ پر، وہ کون ہے؟ وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ چاند اور سورج ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح فرشتہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اور ملک الموت بھی موجود ہے، اور شیطان بھی موجود ہے۔ اب یہ ساری گفتگو تھی، تو اس کے اوپر پھر اب مزید بہت ساری نا قیاس اور اس طرح کی دلائل پیش کرتے ہیں، چونکہ میں اگر وہ پیش کرتا رہوں گا تو خدا کی قسم یہ گھنٹے کلپ بن جائے گا۔ سارے مناقب شیطان اور ملک الموت میں انہوں نے دلائل پیش کی ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں، آخر میں جا کر کے کہتے ہیں لہذا اب شیطان اور ملک الموت چونکہ ان کا علم اور ایمان کا حصہ ہے ان کو تسلیم کرنا، کیونکہ ان کا مناقب اور قرآن حدیث میں ہے، لیکن اب اللہ کے رسول کے لیے ایسا ماننا یہ جو ہے حماقت نہیں اور جہل نہیں تو اور کیا؟ ایسے جہل پر بھی کیا تعجب ہوگا؟ یہ لفظ رکھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اور دور نہ علم اور عقل ہے، یہ علم اور عقل سے بھی، اور یہ نصوص قطعیہ کے بھی خلاف ہے اور عقل سے بھی نالاں ہے یہ بات اللہ کے رسول کے لیے ماننا، کیونکہ نہ وہ چاند سورج کی طرح ہیں اور نہ وہ فرشتے کی طرح ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ایک انسان ہے، اس لیے ان کے لیے عقل سے دور ہے۔ اب کہتے ہیں وہ والی عبارت جس عبارت کو علماء اہل سنت جماعت نے حرمین کے سامنے پیش کیا، اس عبارت کو سنیں۔ اب الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کے خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض کیا سے فاصل ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں شیطان کا جو حال ہے اور ملک الموت کا جو حال ہے وہ علم محیط زمین کا، جو علم اتنا بڑا علم کہ زمین کی چپے چپے کا ان کو علم ہے، یہ حدیث سے معلوم ہو گیا، اس پر تو دلیل موجود ہے، نص قطعی موجود ہے، یعنی دلیل موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن فخر عالم کے خلاف، فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے، یعنی جب فخر عالم وسلم کی ذات، ان کے بارے میں جب کوئی علمی دلیل نہیں ہے تو ان دلیلوں کے بغیر اپنے قیاس آرائی اور اپنے دماغ کے اوپر دلیلیں اکٹھی کرنا، یعنی قیاس کر کے، اجتہاد کر کے، اور وہ بھی قیاس فاسد سے ان کے لیے وسعت علمی ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے لیے
یہ چیز مانو گے یا اس کے بارے میں ثابت کرو گے، یہ شرک ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت، یعنی یہ کمال، یہ علم نص سے ہی ثابت ہے۔ وہی یعنی ملک الموت اور شیطان کا جو علم ہے اس پہ تو قرآن سے دلیلیں ہیں، حدیث سے دلیلیں ہیں، نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کے لیے کون سی دلیل ہے؟ اللہ کے بندو، تم لوگ کیونکہ چیلے ہو نا شیطان کے، اس لیے تمہیں قرآن نظر نہیں آیا، اس لیے تمہیں حدیث نظر نہیں آئی۔ میں نے حدیث پہلے پڑھ کے سنا دی، پھر اللہ اکبر، صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں روایت ہے، ہائے 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 ہائے، حدیثیں شیطان کے مراکب میں ضعیف روایتیں مل گئیں اور اس کو نصوص قطعیہ مان لیا۔ شیطان کے مراکب میں اور ملک الموت کے بارے میں نہ ضعیف روایتیں مل گئیں، ان کو نصوص قطعیہ مان کر کے ان کے وسعت علمی کے اوپر دلالت مل گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے سند صحیح کے ساتھ صحیح بخاری کی روایتیں تمہیں نظر نہیں آئیں۔ ایک شخص حضور کی برگاہ میں، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ایسے سوال نہ کرو۔ حضور خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب کتاب التفسیر کے اندر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا ایسے سوال میرے نبی سے مت کرو جو پوچھ جائیں تمہیں جواب ملے اور تمہیں تکلیف ہو۔ تو حضور نے جب یہ کہا کہ تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس کی والدہ کس نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم ایسے سوال کرتے کیوں ہو جو تم جواب ملے اور تم شرمندہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندو، اس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کس کے ساتھ سوئی تھی؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ بات اس کے علم میں ہے، تو کیا اللہ کے رسول کے علم میں نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا؟ مسند عمل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 کتابیں عنایت فرمائی ہیں۔ ایک کتاب میں جنتیوں کے، جنت کے اندر میری امت میں جو جنتی ہوں گے یا جتنے بھی لوگ جنتی ہوں گے پوری کائنات میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے لوگ جنتی ہیں، جنتیوں کے آباء و اجداد کے، ان کی قبیلوں کے نام ہیں اور ان کی جنت کے اندر جو منزلیں ہیں، جو گھر ہیں، ان کے علم ہے میرے پاس۔ اور حضور نے فرمایا دوسری کتاب جہنمیوں کے متعلق ہے، اس کے میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں۔ اور سند صحیح کے ساتھ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں ان کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام اور جنت کے اندر ان کا جو گھر ہے نا ہوگا نا، وہ مجھے میرے علم میں ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند کے ساتھ روایت تمہیں نظر نہیں آئی ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آئی، شیطان کے بارے میں تمہیں وہ روایتیں نظر آ گئیں۔ اور ظالم، تجھے وہ بخاری کی وہ روایت نظر نہیں آئی۔ صحیح بخاری کتاب البداء والخلق کے اندر حدیث کا نمبر ہے 425۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن عمر رضی اللہ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنہ، دخل اہل الجنہ منازلهم واہل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسیہ من نسیہ۔ حضور نے عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور ہمارے سامنے جو ہے منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کر دیں، غیبی خبریں۔ اللہ نے جب سے مخلوقات کی بنیاد رکھی، جب سے پہلی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تب سے اللہ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتانا شروع کیا، دخل الجنہ منازلہم، اور آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تب تک اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ایک چیز کو بتا دیا، اور فقط یہ نہیں بتایا، دخل الجنہ منازلہم، آخری جنتی کا منزل میں پہنچنے تک اس کا بھی بتا دیا، وَأَهْلُ النَّارِ منازلہم، اور جہنم کے کس گڑھے میں جائے گا، اس کا مقام کون سا ہے، اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ کی قسم 125 محدثین اور شارحین کو پیش کروں گا اور علماء کو پیش کروں گا جنہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حضور کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا تھا۔ میری علم غیب کے اوپر گفتگو آ چکی ہے، ساری بارات میں پیش کر چکا ہوں اس کی تفسیر میں۔ ابن حجر نے لکھا، امام بدر الدین عینی نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جناب امام ابن عسقلانی نے لکھا ارشاد ساری شرح بخاری میں، کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے جامعہ بیان کا، کہ اللہ کے رسول نے مختصر سی نشست میں ما کان و ما یکون کا سارا علم بیان کر دیا ہے۔ اور
یہی دیوبندیوں کی کتاب ہے نا المعند المفند، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور کو اولین اور آخرین کا تمام علم دے دیا گیا ہے، لیکن وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو کفر کا فتویٰ تھا نا، اپنے کفر یا فتوے سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو جناب تمہیں وہ روایت تو مل گئی، تمہیں شیطان کے مناقب کی روایتیں مل گئیں، تمہیں صحیح بخاری کی یہ روایت نظر نہیں آئی۔ کاش تم حضور علیہ السلام کے مناقب میں جو میں سینکڑوں روایتیں اللہ قسم پڑھتا رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ کے اندر باب ہے خشوع فی الصلاۃ، ایک نماز میں خشوع کا ایک پورا باب ہے، اور بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، دونوں ایک روایت دو جگہ پر موجود صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی زناد عن عراج عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هنا فواللہ لا يخفى الی رکوعکم ولا خشوعکم وانی اراکم وراء ظہری وارا ظہری۔ ہائے ہائے ہائے، اور صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر تو ایسی مہر ہے نا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہیں، کچھ لوگوں نے پچھلی جماعتوں میں نا پچھلی صفحات کے اندر کچھ منافقین نے پچھلی صفوں میں کچھ گڑبڑ کی۔ اب اللہ کے رسول آگے کھڑے ہوئی ہیں، امام کو کیا خبر کہ پیچھے کتنے مقتدی ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نا، میں کوئی عام امام نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے ایسی بصارت عطا فرمائی ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں نا ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، اور ایسے دیکھتا ہوں جو تو ہاتھ یا تیلی پر لکیر دیکھتا ہوں۔ آپ صحابہ کرام نے اعتراض کیا یا رسول اللہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ جو بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے وہ تو قبلے کی طرف دیکھتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا خبر کہ ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نا ایسے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا حل ترون قبلتی ہونا، یہ مت سمجھو میں فقط آگے دیکھتا ہوں، کہ واللہ لا یخفی الیہا، اللہ کی قسم مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، الیہا رکوعکم، تمہارے رکوع، ولا خشوعکم، اور تمہارے دلوں کے حال۔ ہائے 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 ہائے، جس امام احمد رضا خان پر تم اعتراض کرتے ہو نا، اسی امام احمد رضا خان نے کہا تھا، ہائے ہائے ہائے، اللہ تبارک تعالیٰ امام احمد رضا خان کی قبر پر کروڑ رحمت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو میرے امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا کہ محبوب تمہاری تو نگاہ دل فرش پر ہے، تو وہ حقیقت ہے، وہ بخاری شریف کا جملہ ہے، صحیح بخاری کے اندر صحیح سند سعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے بتایا کہ میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، تو یہ تمہیں روایتیں نظر نہیں آئیں۔ اللہ اکبر، تمہیں شیطان کی وسعت علمی نظر آ گئی، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب ہم نے آپ پہ فضل عظیم کیا ہے، کرم عظیم کیا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا وہ دے دیا۔ تو معترضین نے اعتراض کر دیا کہ میرے مولا یہ جملہ جو تو نے فرمایا ہے کہ اے نبی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ تو قرآن میں دیگر مقامات پر اے میرے اللہ تو نے عام انسانوں کے لیے فرمایا ہے، تو نے عام لوگوں کے لیے فرمایا ہے، حتیٰ کہ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے جملے سورہ علق کے اندر اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو ما لم یعلم کا علم دیا ہے۔ تو اب وہ ما لم یعلم وہاں بھی آ گیا، میرے مولا تم نے وہاں بھی کہہ دیا، یہاں اللہ کے رسول کے لیے کہہ دیا، تو فرق کیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہاں پر تو میں نے کہا انسان کی نسبت سے کہا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تو یہ جملہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے فرمایا ہے، تو کیا انسان کو ما کان و ما یکون کا علم مل گیا؟ نہیں، یہ جو جملہ ہے اور جملے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں پر جو ہے وہ نقطہ امتیاز نہیں پیش کیا گیا، نقطہ امتیاز نہیں پیش کیا گیا، نقطہ اشتراک تو ہے۔ تو ما لم تکن تعلم نبی کے لیے بھی، ادھر ما لم یعلم انسان کے لیے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے وہاں انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس آیت میں اور اس آیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کے اندر اعجاز کا فرق ہے، دونوں کا
جو ہے وجود تو یکساں لگتا ہے لیکن ان کا وجوب جدا جدا ہے. مطلب یہ کہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کا استنباط جو ہے ان کے اوپر وجہ امتیاز آیا ہے اللہ کے رسول کی آیت میں. وہاں بھی معلم یا علم، قرآن کے اندر انسانوں کے لیے معلم یا علم، وہاں پر معلم یا علم اور یہاں پر علمک ما لم تکن تعلم. تو فرق یہ ہے کہ اب یہاں اللہ نے صاحب نے نقطہ امتیاز فرمایا محبوب ہائے 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 تجھ پہ اللہ کا کرم عظیم ہوا ہے، پہ اللہ کا فضل عظیم ہوا ہے، وہ کانا فضل اللہ علیہ کا عظیم، تجھ پہ اللہ کا کرم عظیم ہوا ہے محبوب، تجھ پہ اللہ کا فضل عظیم ہوا جو فقط تجھ پہ ہوا ہے اور کسی پہ نہیں ہوا. میرے مولا کون سا؟ فرمایا ما لم تکن تعلم. میرے مولا یہ تو اوروں کے لیے فرمایا ہے. فرمایا نہیں، اوروں کے لیے جب فرمایا تو اس علم سے مراد ان کا اپنا ذاتی علم ہے، جبکہ یہاں پر محبوب جو تجھے دیا ہے نا یہ علم میرا جو ہے عطا کردہ خاص علم مراد ہے. ما لم تکن تعلم وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیم، کیونکہ یہ فضل عظیم ہے، یہ کرم عظیم ہے. قرآن میں اسلوب بیان ہوا، جہاں جہاں اللہ نے فضل فرمایا ہے وہ فضل سے مراد عام چیز نہیں خاص ہوتی ہے. تو اللہ کا فضل عظیم ہوا کہ محبوب ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا. اگر یہ فضل عظیم، اگر یہ علم عام علم جیسا ہوتا یہ دلیل نہ پیش کرتا کہ اللہ کا تم پہ کرم عظیم ہوا ہے. اللہ کا یہ دلیل پیش کرنا وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیم اس بات کی دلیل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ قرطبی نے کہا ہے، علامہ بغوی نے کہا ہے، علامہ حقی نے کہا ہے، علماء مفسرین نے کہا ہے. یہ تو فقط میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو تجھے جو ہے فخر عالم کی وسعت علمی کی دلیل نہ ملی، تجھے شیطان اور ملک الموت کی وسعت علمی کی دلیل مل گئی. ظالموں کس چیز دفاع کر رہے ہو ہیں؟ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر پھر تو مان بھی گیا ظالم تو پھر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج جو ہے ان کا مان. اور کتاب الرقائق کے اندر سے بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لو تعلمون، رسول فرماتے ہیں لو تعلمون، جو میں جانتا ہوں، ما اعلم، تم نہیں جانتے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الرقائق کی روایت ہے. حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر تم جانتے ہوتے تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. اللہ اکبر. بس وہ اس نسبت سے بھی کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. تجھے ملک الموت کے وہ کب کون کہاں کہاں مرے گا، ملک الموت کی شان میں تمہیں روایتیں مل گئیں، اور ملک الموت دیکھ رہا ہوتا ہے کون کس وقت مرے گا. تمہیں وہ روایتیں مل گئیں، تمہیں صحیح بخاری کی وہ روایت نہیں ملی جب حضور یہ فرما رہے تھے یاد رکھو بدر کے اندر کون کافر کس جگہ مرے گا. تجھے یہ روایت ظالم نہیں ملی، تم کس چیز کا دفاع کرتے ہو؟ تجھے یہ روایت نہیں ملی. اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الغزوہ بدر حدیث نمبر 3380 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تم میں سے کل فلاں شخص فلاں جگہ شہید ہوگا، فلاں کافر غزوہ بدر کے فلاں مقام پر حضور نشان لگاتے تھے. ہائے 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 ہائے. ارے وہ ملک الموت جو حضور کے دروازے پر آئے اور اجازت مانگ کر آئے، وہ ملک الموت جو انبیاء کے دروازے پہ جائے تو ملک الموت اجازت مانگ کے چاہے، وہ ملک الموت جو حضور کے گھر میں آئے تو حضور کی جو ہے وہ اولاد سے اہل بیت الاطہار سے اجازت مانگ کر آئے. تم جس جبرائیل تم نے ظالم ملک الموت کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھ لیا، اس جبرائیل کو دیکھ لیا ہوتا جو حضور کے قدموں میں سر رکھے ہوئی ہوتا. کاش تم نے جبرائیل سے سیکھ لیا ہوتا، تم نے ملک الموت سے ہی سیکھ لیا ہوتا، تمہیں علمی شان سمجھ آ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے اندر، ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر دیگر جگہوں پر یہ بات موجود ہے. مسند ابی یعلا کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، حاکم کے جو ہے المستدرک الحسین کے اندر امام حاکم نے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کاشف کے اندر کتاب المناسک کے اندر حرمت مکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اس کے باب میں صحیح مشکوٰۃ شریف کی حدیث بھی ہے، آپ مشکوٰۃ شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا قال کأنی بہ،
حضور نے فرمایا کأنی بہ اسودا افحج یقلعھا حجرا حجرا. حضور نے فرمایا میں اس سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں, میں اس شخص کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو آخری دور کے اندر کعبۃ اللہ کا پتھر سے پتھر اکھاڑ ڈالے گا. حضور نے فرمایا میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, ارے ملک الموت کا تمہیں ہر شخص کو دیکھنا, شیطان کا ہر شخص کو دیکھنا, تمہیں اس ملاقے میں روایتیں مل گئیں, تمہیں یہ روایت نظر نہیں آئی. حضور نے فرمایا میں اس کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت کے نزدیک میری امت جو ہے نا میری کعبۃ اللہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, پتھر سے پتھر, حجر سے حجر, یعنی پتھر سے پتھر اکھاڑ ڈالے گا کعبۃ اللہ کا. میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, تمہیں یہ روایتیں نہیں ملی. جمع بین صحیحین علامہ عبدالعزیز یحییٰ کی کتاب ہے, بہت پرانے امام گزرے ہیں. ان امام نے امام یحییٰ ابن عبدالعزیز یحییٰ انہوں نے ایک کتاب لکھی جمع بین صحیحین, بخاری مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے. انہوں نے اس کا ایک باب قائم کیا, باب و اخبار النبی بما کان و بما ہوا قائم. ایک باب کے اس میں وہ روایتیں لائے ہیں جس حضور کی علمی وسعت علمی پر دلالت کرتی ہیں. طویل بحث ہے اس کے اوپر, انشاءاللہ پھر کبھی میں کلام کروں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو حضور نے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا. آخری روایت پیش کر کے جلد جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں معراج میں گیا, جامع ترمذی کی روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر کسی جگہ پہ روایت آئی ہے, حضور نے فرمایا اللہ نے مشکات شریف کے اندر بھی ہے, اللہ نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا اور میرے دل میں سکون ہوا, میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی. وعلمت ما فی السماوات ما فی الارض, جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب کچھ میرے علم میں آ گیا. اور پھر حضور نے ساتھ ہی آیت تلاوت کی. ہائے ہائے ہائے, میں بڑا چیلنج کر رہا ہوں تمام وہابیت کی دنیا کو, اس آیت کا مفہوم سمجھا دیں مجھے. اس آیت کا, جس آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں اور اس حدیث کے اندر یہ آیت آئی ہے, اس کا مجھے جو ہے مفہوم سمجھا دیں. حضور نے فرمایا میں معراج کی رات گیا, میرے کاندھوں میرا دست قدرت اللہ نے ہاتھ رکھا اور اللہ نے جب دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا میں دل میں ٹھنڈک محسوس کی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور عالم تو ما فی السماوات ما فی الارض, جو زمینوں آسمانوں میں ہے میرے علم میں آ گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سورۃ انعام کی آیت نمبر 57 پڑھی. وَكَذَلِكَ نُورِي یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہائے ہائے ہائے, میں سوال پیدا یہ ہوتا ہے حضور بات اپنی کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مناقب کی آیت کیوں پڑھی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں نے جس کے اوپر غور کیا مجھے اس کی حکمت میرے سامنے واضح ہوئی کہ اللہ اکبر, اس آیت کو دیکھو نا, زمانہ قیامت کی چال چل گیا لوگوں. زمانے نے لکھ دیا ملک الموت اور شیطان کی وسعت علمی کی دلیل تو ہے, اللہ کے نبی کی علم کی دلیل نہیں ہے. کیسے دلیل نہیں ہے؟ تو نے پڑھا کیا ہے؟ مہاجرو, اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے سب کچھ میرے علم میں آ گیا معراج کی رات, جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت ساتھ پڑھی, وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آیت یہاں کیوں پڑھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمانوں کی ملکوت دکھائے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمینوں اور آسمانوں کے ملکوت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے. ملکوت کسے کہتی ہیں؟ بڑی تفصیلیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ملکوت ان چیزوں کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے براء البراء ہوں, جو چیزیں تمہاری آنکھیں نہ دیکھ سکیں, تمہارے کان نہ سن سکیں, یعنی جو غیب علی الغیب چیزیں ہوں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا, ان کو ملکوت کہتے ہیں. اور ملکوت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے.
پہلی بات یہ جو تیری میری آنکھ نہیں جس سے دیکھ سکتی وہ غیب جو تم اور میں نہیں جانتے وہ اللہ کے نبی ابراہیم کو دکھایا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کو ملکوت دکھائے. اب یہ آیت اللہ کے رسول نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے کیوں فرمائی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو زمینوں میں آسمانوں میں اللہ نے علم دے دیا میں نے سب جان گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی زمینوں آسمانوں کے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کی ملکوت دکھائی ہیں. اب اس کی حکمت کیا ہے جو مجھ پر کتابوں کو پڑھنے کے بعد واضح ہوئی؟ وہ یہ کذالک کا لفظ تشبیہ کے لیے آتا ہے اور تشبیہ کے لیے مشبہ اور مشبہ ہی کا ہونا ضروری ہے. یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور جس سے تشبیہ دی گئی دو ذاتوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کذالک اور اسی طرح. کس طرح؟ اب ایک ذات اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت زمین و آسمانوں کے دکھائے ہیں. اور ایک تو مشبہ اور مشبہی میں سے ایک ذات تو ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں موجود ہے. دوسری ذات کون ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے جس پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوگا اور اللہ کے رسول نے یہ آیت جہاں پڑھی کیوں ہے اب اس حدیث کا پورا مفہوم تب سامنے ہوگا جب عقیدہ امام احمد رضا خان والا لیں گے. جب عقیدہ اہل سنت والجماعت والا لیں گے تب آپ کو پوری حقیقت نظر آئے گی. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر اور اللہ کے رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا اور میرے علم میں وہ سب کچھ آ گیا. عالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی اور میرے صدقے میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ملکوت دکھائے ہیں جو اللہ نے میرے علم میں ڈالے ہیں. جو کچھ میرے علم میں ہے نا اسی طرح میرے صدقے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت تو دکھائے ہیں. یعنی اس سے پہلے کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے تو اتنا علم حاصل زمین و آسمانوں کا علم ملا ہے ملکوت دکھائے گئے ہیں. تو ہرگز یہ کوئی نہ کہے کیونکہ زمینوں اور آسمانوں کا جو ملکوت کا علم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے عطا فرمایا ہے اور میرے صدقے ابراہیم کو بھی عطا فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ نُورِي یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں گستاخوں سے بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ جو گستاخوں کا دفاع کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ کہا گیا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان شیطان کے علم کو پیغمبر دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ کہے وہ انسان کافر ہی نہیں اس مخلوق میں بدترین کافر ہے. اس روئے ارض پر بدترین مخلوق ہے. اس سینہ ارض پر بدترین کافر ہے. یہ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک عبارت گھڑی اور وہ عبارت کیا تھی کہ دیوبند والے یہ کہتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری براہین قاطعہ میں یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ علماء دیوبند کہتے ہیں. اللہ کی قسم علماء دیوبند نے ایسی کوئی عبارت پیش نہیں کی اور اگر پیش کی ہے تو علماء دیوبند ہی کا فتویٰ ہے. وہ انسان روئے ارض پر بدترین کافر ہو جاتا ہے. ایک چوز نما لوگ ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلیل احمد صاحب نے تو ایسی کوئی گستاخانہ عبارت لکھی ہی نہیں ہے. جس کتاب کو آج میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں اس کتاب کا PDF موبائل کے اندر پوری کتاب آپ کو مل جائے گی. یا تو آپ میرے واٹس ایپ کے رابطہ کریں یا پھر آپ میری ویب سائٹ rizieebhaiionline.com کے اوپر آ جائیں تو علماء دیوبند کا ایک فولڈر ہے اس کے اندر اس کو کلک کریں گے تو دیوبند کی کئی ایک اور کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی. اور یہ جو کتاب ہے نا براہین قاطعہ تو براہین قاطعہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. خلیل احمد بیٹھوی سہارنپوری کی ہے. تو اس کے اندر صفحہ نمبر 55 کے اوپر جو لکھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے خود سناتا ہوں. آپ خود بھی پڑھیں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کریں. بحث چلی آ رہی ہے شیطان اور ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اس کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق. یہ تینوں ذات جو ہیں شیطان ملک الموت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تینوں ذاتوں کے اوپر یہ بحث کرتا ہے علم کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے میرے نزدیک
شیطان اور ملک الموت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا موازنہ کرانا ہی ایک بے ادبی ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شیطان، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے، جو علماء اہل سنت آپ کو سناتے ہیں نا، وہ تو ایک عبارت ہے چھوٹی سی، اس کے پیچھے پوری ایک بات ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی اور دیگر کتابوں کی جو ہے امام طبرانی کی اور وغیرہ علماء کے نام لکھے ان کی طریق سے حدیث لاتا ہے۔ خلیل احمد بیٹھوی حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا یہ ہے جب بھی آدمی مرتا ہے تو ملک الموت وہاں موجود ہوتا ہے، بہت اعلیٰ اور افضل ہے، خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، اور مفدن علم کا مکاشفہ ان کا حضرت خضر علیہ السلام سے کم تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے کم، مگر اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کم ہونا، علم کی کم ہونا، اس میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہے۔ اب دلیل لے رہے ہیں کیا؟ جیسے خضر علیہ السلام نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جبکہ علم ان کے پاس کم ہے اور خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی توہین لازم نہیں آئی۔ آگے پھر کہتے ہیں پھر جس قدر آدمی مرتے ہیں ہر جگہ ملک موت موجود ہوتا ہے۔ اب موت کا جو فرشتہ ہے وہ ہر جگہ جہاں جہاں لوگ مرتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں 50 لوگ مر رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں 50 جگہ پر ملک الموت موجود ہے۔ اور مشکوٰۃ میں ہے کہ ملک الموت اپنے وقت میت کے سرانے ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پیش کر کہتی ہیں کہ جو ملک الموت ہے نا، موت کے وقت میت کے سرانے بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو روح قبض کر لیتا ہے۔ اب مشکوٰۃ شریف کی حدیث لائے، میں آپ کو نا سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو محسوس ہو کہ وہ لکھنے والا لکھ کیا رہا ہے۔ تو کہتا ہے مومن کے بھی اور کافر کے بھی، یعنی وہ جو ملک موت کا فرشتہ ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے اور مومنوں کے پاس بھی ہے۔ اور یہ حدیث طویل ہی ہے، اور قاضی ثناء اللہ نے تذکرہ موتیٰ میں نقل کیا ہے کہ ایک حدیث کو طبرانی اور ابریس میں یہ بھی ہے کہ ملک الموت نے رسول اللہ سے بیان کیا کہ ایسا کوئی گھر نہیں نیک یا بد آدمیوں کا جس کی طرف مجھ کو توجہ نہ ہو، رات اور دن دیکھتا رہتا ہوں۔ یعنی امام طبرانی اور ابن مندراسی نے کہا ہے کہ مگر موت نے اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ ایسا کوئی گھر نہیں نیک آدمی کا یا بد آدمی کا جس کی طرف ہر وقت میں دیکھنا رہتا ہوتا ہوں، میں ہر وقت اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ میں نے یہ حدیث نہیں بیان کر رہا، یہ خلیل احمد بیٹوی بہرین قاطع کے 155 پہ بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہمارے خلیل احمد بیٹوی نے تو لکھی نہیں ہے، یہ تو ڈھونگ رچایا ہے کس نے؟ بریلویوں نے۔ یہ بریلویوں نے نہیں رچایا سر، یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے۔ آپ اس کا دفاع کسی اور طریقے سے کریں، لیکن اس کا دفاع آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سنیں، پھر کہتے ہیں حدیث سے پیش کر رہے ہیں، مقدمہ کیا ہے، کس چیز کو ثابت کس چیز کو کرنا چاہتے ہیں کہ ملک الموت اور شیطان کا علم جو ہے اللہ کے رسول سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول کا علم جو ہے وہ ان کے علم سے کم ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں دن رات میں دیکھتا رہتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو ایسا پہچانتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس قدر نہیں پہچانتے۔ ملک موت کے فرشتے کا یہ علم کا حال ہے کہ ہر کسی کو ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے اور ہر کسی کو ایسا پہچانتا ہے کہ وہ خود کو بھی اتنا نہیں پہچانتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اس طبرانی کے اندر، جہاں سے اس بندے نے یہ حدیث لی ہے نا، اسی کتاب کے اندر اسی طرح کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر اور اب مجمع الزوائد کے اندر جو اس نے شیطان کے مناقب میں یہ بات پیش کی ہے نا، شیطان ہر وقت دیکھ رہا ہے اور شیطان ہر وقت مشاہدہ کر رہا ہے، ہر کسی کو اتنا پہچانتا ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانتے۔ اسی طرح کی تو حضور کے علم کے متعلق بھی حدیث موجود تھی، ظالم تو اگر شیطان کے ساتھ محبت میں اتنی وفا کر رہا ہے کہ یہ حدیث لے کے آ رہا ہے تو وہاں پر تو اتنی وفا کرتا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو حدیثیں موجود ہیں ان میں سے بھی ایک حدیث پیش کر دیتا۔ لیکن حضور کی علمی شان کو کم کرنا مقصود تھا۔ مقدمہ جو یہ تھا، مقدمے کے اوپر دلالت کیا کر رہا ہے؟ شیطان کے مناقب میں جو
روایتیں موجود ہیں اور ملک الموت کے مناقب میں جو روایتیں موجود ہیں ان کو پیش کر کے ان کو فضیلت دے رہا ہے اللہ کے رسول کے اوپر. لیکن وہی باتیں تو اللہ کے رسول کے بارے میں موجود تھیں. کاش دیکھو نا زیادتی ہے یہ. اگر ہم کہیں تو ہم سے تو شکوہ ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں, کسی کی ماتھے بھی کچھ لکھا نہیں ہوتا. وہ ظالم, اگر تو مناقب ملک الموت میں یہ روایتیں لے کے آ رہا ہے تو اسی کتاب طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں, حضور نے فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا علی انظر الیہا ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفا ہذہ. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے سامنے اس دنیا کو اٹھا دیا ہے, اٹھا دیا ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا, یہ انظر ننظر یہ کیوں آیا ہے؟ اب یہ اگر اس کو یہ اس روایت کے اوپر غور کر لیتے نا, یہ میں علماء بلاغیہ کی روشنی میں اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کر چکا ہوں. یہ مقام جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ آ جائے تو جو جملہ اسمیہ کا مقام ہو جملہ فعلیہ آ جائے, یا جملہ فعلیہ کا مقام ہو جملہ اسمیہ آ جائے, یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. اور دوام تجدد کے اوپر میں آلریڈی کلام کر چکا ہوں. تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا نا کہ قد رفع, یہ فعل ماضی ہے, تو یہاں بھی فعن انظر نہیں آنا چاہیے تھا, یہاں نظر تو آنا چاہیے تھا. یہ مقام نظر تو کا تھا, لیکن فرمایا فانا انظر الیہا, فرمایا میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھ رہا ہوں, ہمیشہ کے لیے دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ صرف اس وقت دیکھ لیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے زمین کو اٹھایا اور میں نے اس وقت دیکھ لیا, نہیں فرمایا فنظر تو نہیں فرمایا, فرمایا فانا انظر الیہا, فرمایا جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی نا تب تک یوں دیکھ رہا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکیریں دیکھتے ہو. اچھا, اب یہ روایت موجود تھی, امام حیثمی نے موجود روایت کے اندر لائے ہیں. علامہ حیثمی کہتے ہیں اس کے جو راوی ہیں رجال سے کہا ہے, اور امام ابو نعیم ابن حماد نے سنن الکبریٰ کے اندر اس کو لائے ہیں, امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لائے ہیں, زرقانی علم محب الدنیا میں لائے ہیں. اس کے علاوہ اسی روایت کو اسقلانی محب الدنیا میں لائے ہیں, امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں. تو جس المعجم الکبیر کی وہ روایت مناقب شیطان اور ملک الموت میں پیش کر رہے ہیں خلیل احمد صاحب, ان سے گزارش تھی, ان کے ماننے والا سے گزارش ہے, ان کا دفاع تو چوزے کرنے آ جاتے ہیں, ان سے گزارش تھی کہ کیا وہ روایت یہاں پر یہ بھی پیش کرتے تو مزہ آتا. سندن وہ بھی روایت ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے ملک الموت کی ہر شخص کے سرانے بیٹھ کر کے یا ہر شخص کو ہر وقت دیکھتے رہنے کی جو روایت ہے وہ سند ضعیف ہے, سند کے ساتھ ضعیف ہے وہ. لیکن سند ضعیف والی روایت تو انہوں نے دکھا دی, لیکن امام حیثمی نے جن کے راوی ثقہ کہے ہیں وہ روایت نہیں پیش کی. کیوں؟ جب شان مصطفیٰ کا جو وہ پیمانہ تھا وہ ان کے نصیب میں جو نہیں تھا, جو عشق مصطفیٰ کی جو روشنی ہے وہ ان کو نصیب جو نہیں ہے. اس لیے انہوں نے پھر مناقب شیطان اور ملک الموت میں کیا کہا, یہ بر برین کا تم ہے. آگے کہتے ہیں کہ جب ملک الموت ہر وقت دیکھ رہا ہے, طبرانی کی روایت ہے. اب آگے کہتے ہیں اس حدیث کی بات, کہتے ہیں ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دلوی نے لکھا, جو بندہ شیطان ملک الموت یا بھوت پری کو حاضر ناظر علم غیب یہ طریقہ مانے وہ مشرک اور کافر ہے. خلیل احمد صاحب کہتے ہیں سہارنپوری کہ ملک الموت کیا ہے, ہر جگہ کیا ہے, موجود ہے. کیا ہے؟ موجود اور حاضر ناظر ہے. میں نے کہا حلالی ہے نا, اگر میرا وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے تم لوگ تنقیدیں کرتے ہو نا, ہم ہیں علمی لوگ, ہم علمی طریقے سے بات کرتے ہیں. میرا وہ طریقہ نہیں. اگر وہ طریقہ میرا ہوتا تو خدا کی قسم مجھے زبان کا استعمال بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا اس طریقے سے بات کر کے کہ ظالموں تم لوگوں نے تو کو میں الزامی جواب دوں نا تو لگ پتہ جائے تمہارا عنوان لکھا ہے یہ صفت علم غیب اور حاضر ناظر یہ اللہ کی خاص ہے, کسی غیر کے لیے ماننا کیا ہے؟ شرک ہے.
ادھر یہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کیا ہے ہر جگہ، حدیث سے ثابت ہوا، یہ دلیل موجود ہے کہ وہ کیا ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں تو ملک الموت ہر جگہ کیا ہوا، حاضر ناظر ہے۔ ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے، یعنی اس کی شان ہے، وہ مقرب فرشتہ ہے۔ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اب ملک الموت کا فضیلت ہو گئی بیان، اب شیطان کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں شیطان دیکھو وہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ کدھر ہے؟ کہتے ہیں فتاوی شامی کے اندر، در المختار کے اندر، در مختار کے اندر مسائل نماز میں لکھا ہے شیطان اولاد آدم کے ساتھ دن رات رہتا ہے، اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا ہے، اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا ہے۔ علامہ شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے، مگر جس کو اللہ نے بچا لیا بعد اس کے لکھا ہے کہ وَقُدْرَتِي عَلَىٰ ذَلِكَ كَمَا قُدْرَتِ ملک الموت عَلَىٰ نَذِيرُ ذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے، جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کیا ہے، اس طرح شیطان کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا قادر کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیل احمد بیٹھوی ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی نہیں کی، انہوں نے فضائل شیطان پیش نہیں کیے، انہوں نے جو ہے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے کم نہیں کہا۔ آگے پڑھ رہا ہوں، دیکھو تم لوگ، اور خدا کی قسم ہر مسلمان سے کہہ رہا ہوں، یہ دیوبندی بریوں والا سودا نہیں ہے، یہ کو میں دیوبندیوں بریوں والی جو ہے وہ خیرات نہیں بانٹ رہا، میں آپ کو یہ دعوت ایمان دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں۔ میرا کوئی ذاتی نہیں ہے، مجھے کوئی فنڈ نہیں آتے کوئی علماء بریلویت سے یا علماء دیوبندیاں سے یا کسی جگہ سے، میں آپ لوگوں کو کتاب پیش کر رہا ہوں، کتاب آپ خود لو، خود پڑھو یار، کیوں میری بات سنتے ہو، کیوں کسی اور کی بات سنتے ہو؟ کتاب میرے پاس PDF موجود ہے، فری میں لو، واٹس ایپ مجھے کرو، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لوگ خود سمجھو۔ خدا کی قسم دنیا قیامت کی چال چل گئی اور ہمیں جو ہے پتہ ہی نہیں چلا، دکھایا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے کیا گیان، ہائے 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 ہائے۔ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، اور ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھی ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے، اور یہ ابلیس، یہ احرام پہنے ہوئے یہ وہ ابلیس ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں کالی کی ہیں، اور ان کے دفاع میں پھر چوزے کھڑے ہو کے دفاع کرتی ہیں۔ کس کا دفاع کرتے ہو تم شیطان کا دفاع کرتے ہو، تم جو ہے خلیل احمد بیٹھوی کا دفاع کرتے ہو، اللہ کے رسول کا دفاع نہیں کرتے ظالموں۔ اللہ اکبر۔ اچھا شیطان کیا ہے جناب؟ شیطان کے بھی معرف بیان ہو گئے، مناقب بیان ہو گئے، اور ملک الموت کی بھی۔ اب آگے دیکھیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قدرت دے دی ہے، اسی طرح تو ملک الموت کو ہر جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا ہے۔ انتہا الکلامہ، اب عالم اجسام میں، محسوسیہ میں اس کی مثال سنیے۔ کوئی آدمی مشرق سے مغرب تک آبادی آئے گا، اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسا کہ ہر جگہ جاؤ، شیطان اور ملک الموت کیسے موجود ہے ہر جگہ حاضر ناظر۔ پہلے تو علمی دلائل دیے قرآن و حدیث سے، اب جناب خلیل صاحب شیطان اور ملک الموت کی وسعت علمی کے اوپر آپ دلیل دے رہے ہیں عقلی۔ کہتے ہیں تم دنیا کے اس کونے میں ہو، یہ دنیا کے اس کونے میں، جہاں بھی جاؤ تم جو ہے چاند ہر جگہ پاؤ گے۔ ایک بندہ پاکستان کے اندر ہے تب بھی چاند کو دیکھتا ہے، چاند موجود ہے، اس کا چاند ہر وقت موجود ہے۔ اگر وہ سعودی عرب میں جائے وہاں بھی چاند موجود ہے، یعنی وہ کہنا ہی چاہتا ہے جہاں وہ جائے گا چاند کو پائے گا، یعنی مشرق سے مغرب آبادی دنیا کی سیر کرنے جاوے گا تو چاند کو موجود پاوے گا اور سورج کو بھی پاوے گا۔ اگر وہ کہے کہ ایک چاند سب جگہ موجود ہے اور ایک سورج سب جگہ موجود ہے تو تمہارے قاعدے سے چاہے وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے چاند کو ہر جگہ موجود کہاں، ہاں کہ تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مشرک نہ ہوگا اور نہ کافر ہوگا، بلکہ وہ خاص ہے مسلمان ہے۔ یعنی جو بندہ شیطان اور ملک الموت کو حاضر ناظر پاوے اور چاند اور سورج کو حاضر ناظر پاوے ہر جگہ پر، وہ کون ہے؟ وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ چاند اور سورج ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح
فرشتہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور ملک الموت بھی موجود ہے اور شیطان بھی موجود ہے۔ اب یہ ساری گفتگو تھی، تو اس کے اوپر پھر اب مزید بہت ساری نا قیاس اور اس طرح کی دلائل پیش کرتے ہیں، جو کہ میں اگر وہ پیش کرتا رہوں گا تو خدا کی قسم یہ گھنٹے کا کلپ بن جائے گا۔ سارے مناقب شیطان اور ملک الموت میں انہوں نے دلائل پیش کی ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں، آخر میں جا کر کے کہتے ہیں لہذا اب شیطان اور ملک الموت چونکہ ان کا علم اور ایمان کا حصہ ہے ان کو تسلیم کرنا، کیونکہ ان کا مناقب اور قرآن حدیث میں ہے، لیکن اب اللہ کے رسول کے لیے ایسا ماننا یہ جو ہے حماقت نہیں اور جہل نہیں تو اور کیا، ایسے جہل پر بھی کیا تعجب ہوگا۔ یہ لفظ رکھے ہیں، پھر کہتے ہیں اور دور نہ علم اور عقل ہے، یہ علم اور عقل سے بھی، اور یہ نصوص قطعیہ کے بھی خلاف ہے اور عقل سے بھی نالاں ہے یہ بات اللہ کے رسول کے لیے ماننا، کیونکہ نہ وہ چاند سورج کی طرح ہیں اور نہ وہ فرشتے کی طرح ہیں، تو یہ کیا ہے، وہ ایک انسان ہے، اس لیے ان کے لیے عقل سے دور ہے۔ اب کہتے ہیں وہ والی عبارت جس عبارت کو علماء اہل سنت جماعت نے حرمین کے سامنے پیش کیا، اس عبارت کو سنیں۔ اب الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کے خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض کیا سے فاصل ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں شیطان کا جو حال ہے اور ملک الموت کا جو حال ہے وہ علم محیط زمین کا، جو علم اتنا بڑا علم کہ زمین کی چپے چپے کا ان کو علم ہے، یہ حدیث سے معلوم ہو گیا، اس پر تو دلیل موجود ہے، نص قطعی موجود ہے، یعنی دلیل موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن فخر عالم کے خلاف، فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے، یعنی جب فخر عالم رسول وسلم کی ذات، ان کے بارے میں جب کوئی علمی دلیل نہیں ہے تو ان دلیلوں کے بغیر اپنے قیاس آرائی اور اپنے دماغ کے اوپر دلیلیں اکٹھی کرنا، یعنی قیاس کر کے، اجتہاد کر کے، اور وہ بھی قیاس فاسد سے ان کے لیے وسعت علمی ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے لیے کر تو یہ چیز مانو گے یا اس کے بارے میں ثابت کرو گے، یہ شرک ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت، یعنی یہ کمال، یہ علم نص سے ہی ثابت ہے وہی، یعنی ملک الموت اور شیطان کا جو علم ہے اس پہ تو قرآن سے دلیلیں ہیں، حدیث سے دلیلیں ہیں، نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کے لیے کون سی دلیل ہے؟ اللہ کے بندو، تم لوگ کیونکہ چیلے ہو نا شیطان کے، اس لیے تمہیں قرآن نظر نہیں آیا، اس لیے تمہیں حدیث نظر نہیں آئی۔ میں نے حدیث پہلے پڑھ کے سنا دی، پھر اللہ اکبر، صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں روایت ہے، ہائے 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 ہائے، حدیثیں شیطان کے مراکب میں ضعیف روایتیں مل گئیں اور اس کو نصوص قطعیہ مان لیا۔ شیطان کے مراکب میں اور ملک الموت کے بارے میں ضعیف روایتیں مل گئیں، ان کو نصوص قطعیہ مان کر کے ان کے وسعت علمی کے اوپر دلالت مل گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے سند صحیح کے ساتھ صحیح بخاری کی روایتیں تمہیں نظر نہیں آئیں۔ ایک شخص حضور کی برگاہ میں، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ایسے سوال نہ کرو، حضور خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب کتاب التفسیر کے اندر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا ایسے سوال میرے نبی سے مت کرو جو پوچھ جائیں تمہیں جواب ملے اور تمہیں تکلیف ہو۔ تو حضور نے جب یہ کہا کہ تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس کی والدہ کس نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم ایسے سوال کرتے کیوں ہو جو تم جواب ملے اور تم شرمندہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندو، اس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کس کے ساتھ سوئی تھی؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ بات اس کے علم میں ہے، تو کیا اللہ کے رسول کے علم میں نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا؟ مسد عمل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 کتابیں عنایت فرمائی ہیں، ایک کتاب میں جنتیوں کے، جنت کے اندر میری امت میں جو جنتی ہوں گے یا جتنے بھی لوگ جنتی ہوں گے،
پوری کائنات میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے لوگ جنتی ہیں، جنتیوں کے آباء و اجداد کے، ان کی قبیلوں کے نام ہیں، اور ان کی جنت کے اندر جو منزلیں ہیں، جو گھر ہیں، ان کے علم ہے میرے پاس۔ اور حضور نے فرمایا دوسری کتاب جہنمیوں کے متعلق ہے، اس کے میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، اور سند صحیح کے ساتھ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں ان کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، اور جنت کے اندر ان کا جو گھر ہے نا ہوگا نا، وہ مجھے میرے علم میں ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند کے ساتھ روایت تمہیں نظر نہیں آئی ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آئی، شیطان کے بارے میں تمہیں وہ روایتیں نظر آ گئیں، اور ظالم تجھے وہ بخاری کی وہ روایت نظر نہیں آئی۔ صحیح بخاری کتاب البداء والخلق کے اندر حدیث کا نمبر ہے 425۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن عمر رضی اللہ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنہ دخل اهل الجنہ منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسیہ من نسیہ۔ حضور نے عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور ہمارے سامنے جو ہے منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کر دیں، غیبی خبریں۔ اللہ نے جب سے مخلوقات کی بنیاد رکھی، جب سے پہلی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تب سے اللہ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتانا شروع کیا، دخل الجنہ منازلہم، اور آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تب تک اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ایک چیز کو بتا دیا، اور فقط یہ نہیں بتایا، دخل الجنہ منازلہم، آخری جنتی کا منزل میں پہنچنے تک اس کا بھی بتا دیا، وَأَهْلُ النَّارِ منازلہم، اور جہنمی جہنم کے کس گڑھے میں جائے گا، اس کا مقام کون سا ہے، اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ کی قسم 125 محدثین اور شارحین کو پیش کروں گا اور علماء کو پیش کروں گا جنہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حضور کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا تھا۔ میری علم غیب کے اوپر گفتگو آ چکی ہے، ساری بارات میں پیش کر چکا ہوں اس کی تفسیر میں۔ ابن حجر نے لکھا، امام بدر الدین عینی نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جناب امام ابن عسقلانی نے لکھا ارشاد ساری شرح بخاری میں، کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے جامعہ بیان کا، کہ اللہ کے رسول نے مختصر سی نشست میں ما کان و ما یکون کا سارا علم بیان کر دیا ہے۔ اور یہی دیوبندیوں کی کتاب ہے نا المعند المفند، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور کو اولین اور آخرین کا تمام علم دے دیا گیا ہے، لیکن وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو کفر کا فتویٰ تھا نا، اپنے کفریہ فتوے سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو جناب تمہیں وہ روایت تو مل گئی، تمہیں شیطان کے مناقب کی روایتیں مل گئیں، تمہیں صحیح بخاری کی یہ روایت نظر نہیں آئی۔ کاش تم حضور علیہ السلام کے مناقب میں جو میں سینکڑوں روایتیں اللہ قسم پڑھتا رہوں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ کے اندر باب ہے خشوع فی الصلاۃ، ایک نماز میں خشوع کا ایک پورا باب ہے، اور بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، دونوں ایک روایت دو جگہ پر موجود، صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی زناد عن عراج عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هنا فواللہ لا يخفى الیہ رکوعکم ولا خشوعکم وانی اراکم وراء ظہری وارا ظہری۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر تو ایسی مہر ہے نا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہیں، کچھ لوگوں نے پچھلی جماعتوں میں نا پچھلی صفحات کے اندر کچھ منافقین نے پچھلی صفوں میں کچھ گڑبڑ کی۔ اب اللہ کے رسول آگے کھڑے ہوئی ہیں، امام کو کیا خبر کہ پیچھے کتنے مقتدی ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نا، میں کوئی عام امام نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے ایسی بصارت عطا فرمائی ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں نا ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، اور ایسے دیکھتا ہوں جو تو ہاتھ یا دلی پر لکیر دیکھتا ہوں۔ اب صحابہ کرام نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ جو بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے وہ تو قبلے کی طرف دیکھتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں
تو آپ کو کیا خبر کہ ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہ ایسے نہیں ہے. حضور نے فرمایا حل ترون قبلتی ہونا، یہ مت سمجھو میں فقط آگے دیکھتا ہوں کہ واللہ لا یخفی الیہا، اللہ کی قسم مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، الیہا رکوعکم، تمہارے رکوع، ولا خشوعکم، اور تمہارے دلوں کے حال. ہائے 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 ہائے. جیسے امام احمد رضا خان پر تم اعتراض کرتے ہو نا، اسی امام احمد رضا خان نے کہا تھا. ہائے ہائے ہائے. اللہ تبارک تعالیٰ امام احمد رضا خان کی قبر پر کروڑ رحمتہ فرمائے. انہوں نے فرمایا تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. تو میرے امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا کہ محبوب تمہاری تو نگاہ دل فرش پر ہے. تو وہ حقیقت ہے، وہ بخاری شریف کا جملہ ہے، صحیح بخاری کے اندر صحیح سند سعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے بتایا کہ میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں. تو یہ تمہیں روایتیں نظر نہیں آئیں. اللہ اکبر. تمہیں شیطان کی وسعت علمی نظر آ گئی. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے آپ پہ فضل عظیم کیا ہے، کرم عظیم کیا ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا وہ دے دیا. تو مترزین نے اعتراض کر دیا کہ میرے مولا یہ جملہ جو تو نے فرمایا ہے کہ اے نبی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ تو قرآن میں دیگر مقامات پر اے میرے اللہ تو نے عام انسانوں کے لیے فرمایا ہے، تو نے عام لوگوں کے لیے فرمایا ہے. حتیٰ کہ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے جملے سورہ علق کے اندر اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو ما لم یعلم کا علم دیا ہے. تو اب وہ ما لم یعلم وہاں بھی آ گیا. میرے مولا تم نے وہاں بھی کہہ دیا، یہاں اللہ کے رسول کے لیے کہہ دیا، تو فرق کیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہاں پر تو میں نے کہا انسان کی نسبت سے کہا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے تو یہ جملہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے فرمایا ہے، تو کیا انسان کو ما کان و ما یکون کا علم مل گیا؟ نہیں، یہ جو جملہ ہے اور جملے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پر جو ہے وہ نقطہ امتیاز نہیں پیش کیا گیا، نقطہ امتیاز نہیں پیش کیا گیا، نقطہ اشتراک تو ہے. تو ما لم تکن تعلم نبی کے لیے بھی، ادھر ما لم یعلم انسان کے لیے بھی. پہلی بات تو یہ ہے وہاں انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دوسری بات یہ ہے اس آیت میں اور اس آیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کے اندر اعجاز کا فرق ہے. دونوں کا جو ہے وجود تو یکساں لگتا ہے لیکن ان کا وجوب جدا جدا ہے. مطلب یہ کہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کا استنباط جو ہے ان کے اوپر وجہ امتیاز آیا ہے اللہ کے رسول کی آیت میں. وہاں بھی ما لم یعلم قرآن کے اندر انسانوں کے لیے ما لم یعلم، وہاں پر ما لم یعلم اور یہاں پر علمک ما لم تکن تعلم. تو فرق یہ ہے کہ اب یہاں اللہ نے صاحب نے نقطہ امتیاز فرمایا محبوب ہائے 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 تجھ پہ اللہ کا کرم عظیم ہوا ہے، پہ اللہ کا فضل عظیم ہوا ہے. کانا فضل اللہ علیہ کا عظیم، تجھ پہ اللہ کا کرم عظیم ہوا ہے. محبوب تجھ پہ اللہ کا فضل عظیم ہوا جو فقط تجھ پہ ہوا ہے اور کسی پہ نہیں ہوا. میرے مولا کون سا؟ فرمایا ما لم تکن تعلم. میرے مولا یہ تو اوروں کے لیے فرمایا ہے. فرمایا نہیں، اوروں کے لیے جب فرمایا تو اس علم سے مراد ان کا اپنا ذاتی علم ہے، جبکہ یہاں پر محبوب جو تجھے دیا ہے نا یہ علم میرا جو ہے عطا کردہ خاص علم مراد ہے. ما لم تکن تعلم وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیم، کیونکہ یہ فضل عظیم ہے، یہ کرم عظیم ہے. قرآن میں اسلوب بیان ہوا، جہاں جہاں اللہ نے فضل فرمایا ہے وہ فضل سے مراد عام چیز نہیں خاص ہوتی ہے. تو اللہ کا فضل عظیم ہوا کہ محبوب ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا. اگر یہ فضل عظیم، اگر یہ علم عام علم جیسا ہوتا، یہ دلیل نہ پیش کرتا کہ اللہ کا تم پہ کرم عظیم ہوا ہے. اللہ کا یہ دلیل پیش کرنا وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیم اس بات کی دلیل ہے. یہ میں نے کہہ رہا، علامہ قرطبی نے کہا ہے، علامہ بغوی نے کہا ہے، علامہ حقی نے کہا ہے، علماء مفسرین نے کہا ہے. یہ تو فقط میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو تجھے جو ہے فخر عالم کی وسعت علمی کی دلیل نہ ملی، تجھے شیطان اور ملک الموت کی وسعت علمی کی دلیل مل گئی. ظالموں کس چیز دفاع کر رہے ہو ہیں؟ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر پھر تم مان بھی گیا ظالم تو پھر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج جو ہے ان کا مان.
اور کتاب الرقیہ کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لو تعلمون، رسول فرماتے ہیں لو تعلمون، جو میں جانتا ہوں، ما اعلم، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الرقیہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر تم جانتے ہوتے تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ اللہ اکبر، بس وہ اس نسبت سے کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسے علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے ملک الموت کے وہ کب کون کہاں کہاں مرے گا، ملک الموت کی شان میں تمہیں روایتیں مل گئیں، اور ملک الموت دیکھ رہا ہوتا ہے کون کس وقت مرے گا، تمہیں وہ روایتیں مل گئیں، تمہیں صحیح بخاری کی وہ روایت نہیں ملی جب حضور یہ فرما رہے تھے یاد رکھو بدر کے اندر کون کافر کس جگہ مرے گا۔ تجھے یہ روایت ظالم نہیں ملی، تم کس چیز کا دفاع کرتے ہو؟ تجھے یہ روایت نہیں ملی، اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کے اندر مرمایا کتاب الغزوہ بدر، حدیث نمبر 3380، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تم میں سے کل فلاں شخص فلاں جگہ شہید ہوگا، فلاں کافر غزوہ بدر کے فلاں مقام پر حضور نشان لگاتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، ارے وہ ملک الموت جو حضور کے دروازے پر آئے اور اجازت مانگ کر آئے، وہ ملک الموت جو انبیاء کے دروازے پہ جائے تو ملک الموت اجازت مانگ کے چاہے، وہ ملک الموت جو حضور کے گھر میں آئے تو حضور کی جو ہے وہ اولاد سے اہل بیت الاطہار سے اجازت مانگ کر آئے۔ تم جس جبرائیل تم نے ظالم ملک الموت کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھ لیا، اس جبرائیل کو دیکھ لیا ہوتا جو حضور کی قدموں میں سر رکھے ہوئی ہوتا، کاش تم نے جبرائیل سے سیکھ لیا ہوتا، تم نے ملک الموت سے ہی سیکھ لیا ہوتا، تمہیں علمی شان سمجھ آ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کے اندر، ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر دیگر جگہوں پر یہ بات موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، حاکم کے جو ہے المستدرک الحسین کے اندر امام حاکم نے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کاشف کے اندر کتاب المناسک کے اندر حرمت مکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اس کے باب میں صحیح مشکات شریف کی حدیث بھی ہے، آپ مشکات شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قال کأنی بہ، حضور نے فرمایا کأنی بہ اسودا افحج یقلعها حجرا حجرا، حضور نے فرمایا میں اس سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں، میں اس شخص کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو آخری دور کے اندر کعبۃ اللہ کا پتھر سے پتھر اکھاڑ ڈالے گا۔ حضور نے فرمایا میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ارے ملک الموت کا تمہیں ہر شخص کو دیکھنا، شیطان کا ہر شخص کو دیکھنا، تمہیں اس ملاقے میں روایتیں مل گئیں، تمہیں یہ روایت نظر نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا میں اس کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت کے نزدیک میری امت جو ہے نا میری کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پتھر سے پتھر، حجر سے حجر، یعنی پتھر سے پتھر اکھاڑ ڈالے گا کعبۃ اللہ کا، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تمہیں یہ روایتیں نہیں ملیں۔ جمع بین صحیحین علامہ عبدالعزیز یحییٰ کی کتاب ہے، بہت پرانے امام گزرے ہیں، ان امام نے امام یحییٰ ابن عبدالعزیز یحییٰ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جمع بین صحیحین، بخاری مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے۔ انہوں نے اس کا ایک باب قائم کیا، باب اخبار النبی بما کان و بما ہوا قائم، ایک باب کے اس میں وہ روایتیں لائیں ہیں جس حضور کی علمی وسعت علمی پر دلالت کرتی ہیں۔ طویل بحث ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ پھر کبھی میں کلام کروں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو حضور نے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کانوں کے درمیان میں رکھا۔ آخری روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں معراج میں گیا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر کثیر جگہوں پہ روایت آئی ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا اور میرے دل میں سکون ہوا، میں نے
دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی. وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب کچھ میرے علم میں آ گیا. اور پھر حضور نے ساتھ ہی آیت تلاوت کی. ہائے ہائے ہائے, میں بڑا چیلنج کر رہا ہوں تمام وہابیت کی دنیا کو, اس آیت کا مفہوم سمجھا دیں مجھے. اس آیت کا, جس آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں اور اس حدیث کے اندر یہ آیت آئی ہے, اس کا مجھے جو ہے نا مفہوم سمجھا دیں. حضور نے فرمایا میں معراج کی رات گیا, میرے کاندھوں میرا دست قدرت اللہ نے ہاتھ رکھا, اور اللہ نے جب دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا, میں دل میں ٹھنڈک محسوس کی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ, جو زمینوں آسمانوں میں ہے میرے علم میں آ گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سورۃ انعام کی آیت نمبر 57 پڑھی. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہائے ہائے ہائے, میں سوال پیدا یہ ہوتا ہے, حضور بات اپنی کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مناقب کی آیت کیوں پڑھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, میں نے جس کے اوپر غور کیا مجھے اس کی حکمت میرے سامنے واضح ہوئی کہ اللہ اکبر, اس آیت کو دیکھو نا, زمانہ قیامت کی چال چل گیا لوگوں. زمانے نے لکھ دیا ملک الموت اور شیطان کی وسعت علمی کی دلیل تو ہے, اللہ کے نبی کی علم کی دلیل نہیں ہے. کیسے دلیل نہیں ہے؟ تو نے پڑھا کیا ہے؟ مہاجرو, اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے سب کچھ میرے علم میں آ گیا معراج کی رات, جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت ساتھ پڑھی, وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آیت یہاں کیوں پڑھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمانوں کی ملکوت دکھائے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمینوں اور آسمانوں کے ملکوت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے. ملکوت کسے کہتی ہیں؟ بڑی تفصیلیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ملکوت ان چیزوں کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے وراء الورا ہوں, جو چیزیں تمہاری آنکھیں نہ دیکھ سکیں, تمہارے کان نہ سن سکیں, یعنی جو غیب علی الغیب چیزیں ہوں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا, ان کو ملکوت کہتے ہیں. اور ملکوت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے. پہلی بات یہ, جو تیری میری آنکھ نہیں جس سے دیکھ سکتی, وہ غیب جو تم اور میں نہیں جانتے, وہ اللہ کے نبی ابراہیم کو دکھایا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی, یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کو ملکوت دکھائے. اب یہ آیت اللہ کے رسول نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے کیوں فرمائی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو زمینوں میں آسمانوں میں اللہ نے علم دے دیا, میں نے سب جان گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی زمینوں آسمانوں کے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کی ملکوت دکھائی ہیں. اب اس کی حکمت کیا ہے جو مجھ پر کتابوں کو پڑھنے کے بعد واضح ہوئی؟ وہ یہ کذالک کا لفظ تشبیہ کے لیے آتا ہے, اور تشبیہ کے لیے مشبہ اور مشبہ ہی کا ہونا ضروری ہے. یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور جس سے تشبیہ دی گئی, دو ذاتوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کذالک, اور اسی طرح. کس طرح؟ اب ایک ذات, اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت زمین و آسمانوں کے دکھائے ہیں. اور ایک تو مشبہ اور مشبہ میں سے ایک ذات تو ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں موجود ہے. دوسری ذات کون ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے جس پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوگا, اور اللہ کے رسول نے یہ آیت جہاں پڑھی کیوں ہے, اب اس حدیث کا پورا مفہوم تب سامنے ہوگا جب عقیدہ امام احمد رضا خان والا لیں گے. جب عقیدہ اہل سنت والجماعت والا لیں گے تب آپ کو پوری حقیقت نظر آئے گی. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر, اور اللہ کے رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا, اور میرے علم میں وہ سب کچھ آ گیا. وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی, اور میرے صدقے, میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ملکوت دکھائے ہیں جو اللہ نے میرے علم میں ڈالے ہیں. جو کچھ میرے علم میں ہے نا اسی طرح میرے صدقے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت دکھائے ہیں. تو یعنی اس سے پہلے کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے تو اتنا علم حاصل کی، زمین و آسمانوں کا علم ملا ہے، ملکوت دکھائے گئے ہیں. تو ہرگز یہ کوئی نہ کہے، کیونکہ زمینوں اور آسمانوں کا جو ملکوت کا علم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے عطا فرمایا ہے اور میرے صدقے ابراہیم کو بھی عطا فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ نُورِي یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں گستاخوں سے بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ جو گستاخوں کا دفاع کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے.